بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے جن عورتوں کے لیے نفقہ لازم ہوتا ہے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ اب ان عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن عورتوں کے لیے شوہر پر نفقہ لازم نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں الفصل الثانی فی بیان من لا نفقۃ لہن من الزوجات، دوسرا یونٹ ان عورتوں کے بیان کے بارے میں کہ نہیں ہے کوئی نفقہ ان عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے۔ کہتے ہیں اذا کانت الزوجۃ صغیرۃ، جب وہ بیوی نابالغہ، لا تصلح للرجال، ناقابلیت رکھتی ہو مردوں کے لیے، یعنی وہ مردوں کا سامنا کرنے اور ان کے ساتھ تنہائی میں رہنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، ولا تشتہا للوقاء، اور نہ ہی اٹریکشن رکھتی ہو وہ ایک مخصوص تعلق قائم کرنے کے لیے، ولو فیما دون الفرجی، اگرچہ وہ خاص مقام کے علاوہ ہو، فلا نفقۃ لہا، تو نہیں ہے کوئی نان نفقہ اس عورت کے لیے، علی زوجہا، اس کے شوہر پر، الا اذا امسکہا فی بیتہ للاستئناس بہا، مگر اس صورت میں نان نفقہ لازم ہوگا کہ جب وہ شوہر روک لے اس بیوی کو اپنے گھر میں اس بیوی سے انسیت حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ کہ یار ٹھیک ہے بھائی، میری بیگم جو ہے نا ابھی رخصتی کے لائق نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ اس کو رخصت کرا کے لائیں، میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کروں گا، لیکن بس ہماری ایک فرینڈ شپ ہوگی، ہم ساتھ رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ایک چھوٹی بچی ہے، اسکول کی بچی ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی، وہ دونوں خاندان کے لوگوں نے اس کو رخصت کرا کے گھر پہ بھی بھیج دیا۔ اب وہ اس پر فزیکلی ٹارچر نہیں کر رہے، لیکن وہ بس صحیح ہے، میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں، کلاس 9 میں ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، میٹرک ساتھ کر رہے ہیں، تو شریعت میں اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہماری دنیاوی قانون میں اس پہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن شریعت کا جو ماحول تھا، جو قبائلی ماحول تھا، اس میں دادا دادی، نانا نانی، باپ، سب پورا خاندان وہاں پہ ساتھ تھا، سامنے ہوتا ہے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا شوہر کے لیے بیگم کے پاس تنہائی کے اندر جو ہے نا جمع ہو جانا، پھر وہ زنان خانے گھروں میں الگ ہیں جی، مردان خانے الگ ہیں، تو شوہر کو ذرا ٹائٹ کر کے رکھا جاتا ہے۔ اب حالات بدل گئے، ظاہر ہے، اب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندانی نظام کو تباہ کر لیا ہے، تو ہمیں یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، لیکن بعد میں یہ تھی ہمارے تہذیب کا حصہ۔ کہتے ہیں المریدۃ التی لم تزفی الی زوجہا، وہ بیمار عورت کہ جو نہیں تنہائی میں وقت گزار سکتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، ولم یمکنھا الانتقال اصلا، اور ناممکن ہو اس کے لیے منتقل ہونا بالکل بھی، لا نفقۃ لہا، تو نہیں ہے اس کا کوئی نان نفقہ، لہذا کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، نکاح صحیحہ ہو گیا، لیکن وہ جو ہے فالج زدہ ہے، اپنے باپ کے گھر سے منتقل نہیں ہو سکتی، یا وہاں پہ ہے تو تنہائی نہیں مل سکتی، تو بس ٹھیک ہے، ایسی عورت کا نفقہ لازم نہیں ہوگا، شوہر دینا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے، اس کا حق نہیں بنا۔ الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها، وہ بیوی کے جو سفر کرتی ہے حج کا، اگرچہ فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے شوہر کے برائے، یعنی بغیر اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو، لا نفقۃ لہا، تو کوئی نفقہ نہیں ہے اس عورت کے لیے، علیہ، اس شوہر پر، مدت غیابیہا، اس عورت کے غائب ہونے کے دورانیے میں، ٹھیک ہے، وَإِن سَافَرَتْ مَعَ مَحْرَمٍ لَهَا، اگرچہ یہ سفر کر رہی ہو اپنے محرم کے ساتھ، پھر بھی نفقہ نہیں ہے، کیونکہ شوہر کو تو اویلیبل نہیں ہے نا، شوہر کو اویلیبل ہو تو اس کو نفقہ ملے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں ادھر عورت نکلی حج کے سفر پر اپنے محرم کے ساتھ، ادھر سے پیچھے سے شوہر بھی سفر پہ نکل آیا، اور جا کر پیچھے سے بیگم کو گدی سے پکڑا کہ آ جاؤ بیگم، کہاں اکیلے اکیلے جا رہی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں فَإِن سَافَرَ زَوْجُهَا، پھر اگر سفر کیا اس عورت کے شوہر نے، وَأَخَذَهَا مَعَهُ، اور پکڑ لیا اس عورت کو اپنے ساتھ، فَلَهَا عَلَيْهِ نَفْقَةُ الْحَضَرِ، تو اس عورت کے لیے اس شوہر پر
مقیم ہونے کی حالت کا نفقہ ہے، وہ نفقت السفری ولوازمہ، اور مسافر ہونے کی حالت کا بھی نفقہ ہے اور اس کے جتنے لوازم ہیں وہ سب بھی ہیں۔ تو شوہر قافلے میں پہنچ گئے پیچھے سے، تو اب وہ آگے کے جتنے بھی خرچے ٹکٹ وکٹ ہے نا وہ سب شوہر کو اٹھانے پڑیں گے۔ کہتے وَإِن سَافَرَتْ هِيَ وَأَخَذَتْ زَوْجَهَا مَعَهَا، اور اگر بیوی نے سفر کیا حج کا اور شوہر کو شروع سے ہی اپنے ساتھ رکھا، فَلَهَا عَلَيْهِ نَفْقَةُ الْحَضَرِ لَا نَفَقَةُ السَّفَرِ، تو اس شوہر کے اوپر بیوی کے لیے جب تک وہ شہر میں مقیم ہے تب تک کا نفقہ ہے، سفر کا نان نفقہ اس شوہر پر لازم نہیں ہے۔ اصل میں یہ ساری جو جزیات یہ دے رہے ہیں نا یہ سفر حج کی جزیات ہیں، اور وہ حج کے چیپٹر میں زیادہ کلیئر وے میں سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ وہاں پہ یہ ہے کہ عورت پر حج تب لازم ہوتا ہے کہ جب یا تو اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کوئی محرم اویلیبل ہو جو اپنا خرچہ خود اٹھا کے سفر کرے، ایک بات، یا پھر یہ کسی محرم کا سفر کے اخراجات اٹھا سکتی ہو اور وہ اس کو اپنے محرم کو اپنے ساتھ لے کر جائے تو عورت پر حج لازم ہوگا۔ اب اگر عورت نے محرم کے لیے انتخاب ہی اپنے شوہر کا کیا اور شروع سے اس نے کہا کہ چلو بھائی تم میرے ساتھ چلنا، تمہارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گی، اب شوہر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کہنے کے اوپر گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جتنا سفر میں وہ شوہر رہے گا ساتھ تو اس شوہر کے سارے سفر کے اخراجات جو ہے یہ بیوی اٹھائے گی تاکہ اس کا فرض حج ادا ہو جائے، اور یہ صورت تب ہے جب شوہر پر اپنا حج فرض نہ ہو۔ لیکن اگر سچویشن ایسی ہو کہ بیوی نے اپنے محرم کے طور پہ اپنے والد کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ سفر حج پہ چلی گئی اور فرض حج ادا کر رہی ہے، پیچھے سے شوہر صاحب پہنچ گئے، انہوں نے کہا بھائی میں تو تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، جب تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو پھر بیگم کہے گی ٹھیک ہے جب بلا کو ساتھ رکھنا ہے تو بلا کے خرچے اٹھاؤ، اب وہ شوہر کو اٹھانا پڑیں گے۔ تو یہ ایک سمپل سا ایک سادہ سا مسئلہ ہے، وہ ظاہر اسٹائل ہے، فقہ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے وہ اس میں انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں الزوجۃ المحترفۃ التي تكون خارج البیت نہارا وعند الزوج لیلا، اور پروفیشنل بیوی جو ہوتی ہے گھر کے باہر دن میں اور شوہر کے ساتھ رات میں، اذا منعها من الخروج وعصته، جب منع کرے شوہر اس عورت کو باہر نکلنے سے اور نافرمانی کرے یہ عورت اس شوہر کی، وہ خرجت اور باہر نکل جائے، فلا نفقۃ لہا، تو شوہر پر لازم نہیں ہوگا اس عورت کا نفقہ، ما دامت خارجت، جب تک وہ عورت باہر ہے۔ تو دوپہر کا لنچ جو ہے نا شوہر پر لازم نہیں ہوگا، لیکن صبح کا بریک فاسٹ اور رات کا ڈنر شوہر پر لازم ہوگا۔ اذا حبست المرأة، اور جب قید کر، اچھا اب وہی میں نے بتایا نا کہ فقہ ایکسٹریم سچویشنز کو بیان کر دیتی ہے، لیکن اپنانے کے لیے یہ قانون کی زبان ہوتی ہے نا، اپنانے کے لیے ہمیں طریقت والے انداز کو فالو کرنا ہے، تو اپلائیڈ فقہ یا اپلائیڈ شریعت کو ہم طریقت کہتے ہیں، جس طرح فزکس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں اور اپلائیڈ فزکس میں تھوڑی سی جو ہے نا سائنس چینج ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ آگے کہتے ہیں اذا حبست المرأة ولو فی دین لا تقدر علی ایفائہ، جب قید میں ڈال دیا جائے عورت کو اگرچہ ایسے قرض کے سلسلے میں کہ نا قدرت رکھتی ہو وہ عورت اس قرض کو ادا کرنے پر، فلا یلزم زوجها نفقتها مدت حبسها، تو نہیں لازم ہوگا اس عورت کے شوہر پر اس عورت کا نفقہ اس کی قید کی دورانیے میں، کیوں اس کی قید کے دورانیے میں اس لیے لازم نہیں ہوگا کہ اس وقت تو جیلر دے گا یا گورنمنٹ جس نے قید کیا قاضی نے وہ کھلائے گا پلائے گا قیدیوں کو، الا اذا كان هو الذي حبسها في دين له، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ شخص وہی شخص کے جس نے قید کیا ہے اس عورت کو اپنے دین کی خاطر، اب کسی شخص کا دین تھا اور اسی نے عورت کو اغوا کروا لیا اور کہا کہ بھائی آپ میرا خرچہ دو گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا، اغوا نہیں بھی کیا اپنے گھر میں بٹھا لیا یا اپنی شاپ پہ آفس میں بٹھا لیا کہ بھائی کرو گے تب، اب وہ ایک دن دو دن تک تو وہاں رہا، ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہوگا، تو پھر ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہوگا، تو پھر ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہوگا کہ شوہر جائے گا اس آدمی سے بات چیت کرے گا، اس کو کہے گا ٹھیک ہے
آپ کو ریکوری کرنی ہے کرو، لیکن اس کو کھانا پینا تو کھلانے دو مجھے بابا. تو اس صورت میں پھر شوہر کے اوپر اس کا نفقہ لازم رہے گا. اوکے، یہاں تک ذرا سا پاس لیتے ہیں، 1 منٹ میں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. چلے میرے دوستوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شوہر کی نافرمان عورت ہوتی ہے اس کو ناشزہ کہتے ہیں اور اس کا نفقہ ساقط ہو جاتا ہے. اب یہ ناشزہ کی تفصیلات بتاتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں الناشزہ، ناشزہ یعنی نافرمان عورت، وہی یہ وہ ہوتی ہے التی خالفت زوجہا، جو مخالفت کرتی ہے اپنے شوہر کی، وخرجت من بیتہ، اور نکل جاتی ہے یہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے بلا اذن ہی، اس شوہر کی اجازت کے بغیر، بغیر وجہ شرعی، شرعی صورت کے بغیر، یعنی شریعت نے جس صورت میں اجازت دی ہے اس کے علاوہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر چلی جاتی. بہت سی شکلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے گھر سے نکل، شوہر کے گھر سے نکل سکتی ہے، یعنی وہ قیدی نہیں ہے اپنے شوہر کے گھر میں. لیکن جب شریعت اجازت نہیں دے رہی اس کا مطلب ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بغیر ضرورت یہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل رہی ہے تو یہ بن جائے گی ناشزہ. اور جب یہ ناشزہ بنتی ہے تو یسقط حقها فی النفقۃ مدۃ نشوزها، تو ایسی عورت ساقط کر بیٹھتی ہے اپنے حق کو نفقے کے سلسلے میں اپنی نافرمانی کے دورانیے میں. وَإِنْ كَانَتْ لَهَا نَفَقَةٌ مَفْرُوضَةٌ مُتَجَمِّدَةٌ تَسْقُطُ أَيْضًا بِنُشُوزِهَا، اور اگر ہو اس عورت کے لیے ایک ایسا نفقہ جو مقرر کر دیا گیا ہے، جو پکا کر دیا گیا ہے، جامد نفقہ، تو ساقط کر بیٹھتی ہے یہ اس منجمد نفقے کو بھی اپنی نافرمانی کے سبب. وَكَذَا الْمُسْتَدَانَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ أَمْرِ الزَّوْجِ، اور اسی طرح دین بنوانے والی حاکم اور شوہر کے معاملے کے بغیر. کیا مطلب کہ شوہر نے ابھی فیصلہ فائنل نہیں کیا، لیکن یا حاکم نے ابھی فائنل نہیں کیا کہ نفقے کی مقدار کتنی ہوگی، لیکن یہ جو ہے عورت، اس نے اپنا نفقہ خود سے اپنے ذہن میں بنا لیا اور کہا کہ بھائی جتنے عرصے تک میں باہر ہوں تب تک یہ میرا قرض ہے جو میرے شوہر کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ دین بنانے والی یا قرضہ بنانے والی عورت بھی اپنے نفقے کو ساقط کر بیٹھتی. کہتے ہیں وَتَكُونُ نَاشِزَةً أَيْضًا إِذَا كَانَتِ الْبَيْتُ الْمُقِيمَانِ بِهِ مِلْكًا لَهَا وَمَنَعَتْهُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا. او ہو، اسی طرح عورت ناشزہ ہوتی ہے اس صورت میں بھی کہ جب وہ گھر جس میں یہ دونوں میاں بیوی رہتے ہیں ملکیت میں اس عورت کے، وَمَنَعَتْهُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، اور روک دے یہ عورت اس شوہر کو اس گھر میں آنے سے، مَا لَمْ تَكُنْ سَأَلَتْهُ النُّقْلَةُ مِنْهُ فَلَمْ يَنْقُلْهَا، جب تک کہ نہ مطالبہ کیا ہو اس عورت نے اس گھر سے شفٹ ہونے کا اور شوہر شفٹ نہ کرے. اب ذرا سچویشن سمجھیے، ایک شوہر ہے شادی کی، وہ بن گیا گھر داماد، اب گھر کی مالکہ عورت ہے اور شوہر اس گھر کے اندر بس آ رہا ہے، رہ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اب کسی بھی وجہ سے اگر اور بیوی جو ہے شوہر کو اپنے گھر میں آنے نہ دے، باہر گارڈ کو کہہ دے کہ بھائی اس کو آئندہ اندر نہیں آنے دے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جتنے عرصے تک شوہر اپنی بیوی پر تسلط حاصل نہیں کر پائے گا اتنے عرصے تک بیوی اس شوہر کی طرف سے ملنے والے نان نفقے کی مستحق بھی نہیں رہے گی. اوکے، ہاں ایک خاص کیس یہ ہے کہ عورت کہے کہ بھائی میں اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں تو اب آپ کی بیوی بن گئی ہوں تو مجھے رہائش فراہم آپ کریں، لہٰذا میں اپنے باپ کے گھر سے جدا ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے کہیں اور لے کے جائیں. اب شوہر کہیں اور لے کے ہی نہیں جاتا، ہڈ حرام بنا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ عورت اپنے معاشرتی عزت کے لیے کہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اس گھر کی مالکہ میں ہوں یا اس گھر کے مالک میرے باپ ہیں اور ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو رہائش فراہم کریں، آپ گھر سے باہر نکلیں. تو یہاں پر اصل میں عورت جو جدا کر رہی ہے شوہر کو اپنے آپ سے، وہ دراصل اپنے آپ کو شوہر سے جدا نہیں کر رہی، وہ تو شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن شوہر ہی سست اور کاہل اور یوں کہہ لیجیے کہ بیوی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا بنا ہوا ہے. اس وجہ سے ان میں تھوڑا سا فاصلہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے بیوی کا نان نفقہ ساقط نہیں ہوگا، وہ برقرار رہے گا.
کہتے ہیں فَإِذَا عَادَتِ النَّاشِزَةُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَوْ بَعْدَ سَفَرِهِ أَوْ دَعَتْهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ الْمَنْزِلُ لَهَا عَادَ حَقُّهَا فِي النَّفَقَةِ. یعنی اب یہ مسئلہ ہے کہ جب ناشزہ عورت اپنی نافرمانی سے رجوع کر لے اور اپنے شوہر کے گھر کے پر واپس آ جائے، چاہے شوہر سفر پہ گیا ہوا تھا، اس کے واپس آنے کے بعد واپس اپنے گھر پہ آ جائے، یا پھر اگر عورت اس گھر کی مالکہ ہے تو شوہر کو گھر کے اندر آنے دے، تو ایسی صورت میں وہ جو نفقہ اس کا ساقط ہوا تھا وہ نفقہ دوبارہ سے لازم آ جائے گا۔ لیکن جو پچھلے دورانیے میں نفقہ ساقط رہا تھا اس دورانیے کا خرچہ پانی لازم نہیں آئے گا۔ اب آئندہ کے لیے جتنا جتنا عرصہ وہ لوگ ساتھ رہیں گے تب تک کا کھانا پینا شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں وَلَا يَعُودُ مَا سَقَطَ مِنْهَا بِنُشُوزِهَا، اور نہیں لوٹ کر آئے گا وہ جو ساقط ہو گیا تھا اس عورت کے حوالے سے اس کی نافرمانی کے سبب۔ ٹھیک ہے، تو جو نفقہ اس عورت کا ساقط ہو چکا تھا وہ نہیں آئے گا، ہاں اب آئندہ کے دنوں کے لیے نان نفقہ دوبارہ شوہر کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَإِن مَنَعَتْهُ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا وَهِيَ فِي بَيْتِهِ فَلَا تَكُونُ نَاشِزَةً نُشُوزًا مُوجِبًا لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے اور پھر کسی وجہ سے عورت جو ہے نا شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، مطلب اس کو اجازت نہیں دے رہی خاص نوعیت کے تعلقات قائم کرنے کی، تو ایسی صورت میں اگرچہ یہ نافرمان ہے، آخرت میں اس کو گناہ ملے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ وہ نوعیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نان نفقہ ساقط ہو جائے، کیونکہ وہ اس کے گھر کا دھیان تو کر رہی ہے، اس کے گھر کی قید کے اندر تو اپنے آپ کو روک کے رکھی ہوئی ہے، کسی وجہ سے یہ نہیں کرتی۔ لیکن یقین مانیے یہ آج کل کی عورتیں جو اپنے شوہروں کو بڑا بلیک میل کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بہانے بنا لیتی ہیں، سروں پہ دوپٹے باندھ لیتی ہیں، کمر درد، سر درد، گردن درد، پتہ نہیں کیا عجیب عجیب وہ کر کے ترساتی ہیں اپنے شوہروں کو، اور پھر بعد میں یہی شوہر لوگ کسی دوسری عورت کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، دوسری شادیاں کرنے لگتے ہیں، تو پھر مخالفت میں بھی کھڑی ہوتی ہیں، ہے ہم نے کون سا خیال نہیں رکھا، کیوں نہیں خیال رکھا بھائی؟ شوہر اشارے دیتا تھا، بات کرتا تھا، تو جاؤ۔ قرآن کریم فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت کی تخلیق کی بنیاد یہ ہے کہ تم مرد سکون حاصل کرو ان سے، تو عورت کا وجود بنیادی طور پر مردوں کی تسکین کے لیے ہے، اور مردوں کا وجود بنیادی طور پر عورتوں کے تحفظ کے لیے، ان کی جو ناک ہے اس کے تحفظ کے لیے، ان کا غرور ہوتا ہے ان کا شوہر، سمجھ لیں؟ اسی لیے ان کو اچھا مہر دیں، اچھا نان نفقہ دیں، اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ دیں، معروف طریقے سے ان کے ساتھ گزاریں، تو میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین، یہ مردوں کے لیے تعلیم، لیکن عورت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، یا آفس میں جائے تو جو سیکرٹری ہوتی ہے وہ قریب سے گزرے تو خوشبوئیں آتی ہیں، لپٹیں آتی ہیں، گھر میں بیگم برابر میں سے گزرے تو بدبوؤں کے بھپکے آتے ہیں، آپ کو نہیں وہ تو گھر کی صفائی وفائی کر رہے ہیں، آفس کی جو میڈ ہوتی ہے نا وہ بھی اپنے کپڑے صاف رکھتی ہے، پورے آفس کی صفائی کرتی ہے، لیکن اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کی لپسٹک خراب نہیں ہوتی، اس کی زینت برقرار ہوتی ہے۔ تو اس میڈ جتنا ہی پروفیشن سیکھ لیں یہ خواتین جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں، عرب عورتوں میں آج بھی اپنے شوہروں کو تسکین دینے کا ایک مزاج ہے، مائیں تربیت دیتی ہیں، اور یہاں پر ہونا چاہیے ہماری بچیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ بیٹا تمہیں اللہ تم سے راضی ہوگا، تم اپنے گھر کو جنت بناؤ اور اس جنت کی حور بن جاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن جب جنت میں جاؤ تو حوروں کی سردار اللہ تمہیں بنا دے۔ لیکن یہاں پہ تو حور کم اور جج زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہیں خواتین، اللہ معاف کرے۔ ایک میں نہیں کہتا ساری خواتین ایسی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں لگتا ہے ایسا کہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور بلیک میل کرتے ہیں یار، ترسا ترسا کے رکھا جاتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ مفتی صاحب کے گھر میں ایسا ہو، الحمدللہ میرے مطلب یہ ایک اوور آل جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں یہ ان کے حوالے سے بات۔ آگے کہتے ہیں المنکوحۃ نکاحا فاسدا او الموطوءۃ بشبہۃ، وہ عورت کی جس سے نکاح فاسد کیا گیا ہو یا ایک غلط فہمی میں جس کے ساتھ خاص تعلق قائم کر لیا گیا ہو،
ला नफक़त लहुमा, इनका कोई नान नफका नहीं होता। इल्लल मनकूहत बिला शुहूद, सिवाय उस औरत के कि जिससे निकाह किया गया हो गवाहों के बगैर। फैज़ा फरद अल हाकिम लि इहदाहुमा नफक़तन क़ब्ल ज़ुहूरी फ़सादिन निकाह, तो अगर निकाह के फासिद होना साबित या जाहिर होने से पहले हाकिम ने इन दोनों तरह की औरतों के लिए कोई नफका लाजिम भी कर दिया था, ठीक है, वफ़र्रक़ बैनहुमा, और फिर उसके बाद ये ज़ुहूर फसाद जाहिर होने के बाद तफरीक कर दी उस हाकिम ने इन दोनों के दरमियान, फलिज़्ज़ौजी अर्रुजू अलैहा बिमा अखज़तहु मिन्हु बिअम्रिल हाकिम, तो शौहर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो औरत के पास जाए और मुतालबा करे उस माल का जो इस औरत ने लिया है शौहर से हाकिम के कहने के सबब, ला बिमा अखज़तहु बिला अमरिही, ना कि उस माल का ये शौहर मुतालबा कर सकता है जो हाकिम के फैसले के बगैर उसने दिया था। तो यानी कहानी किस्सा मुख्तसर ये कि निकाह फासिद वगैरह हुआ। अब हाकिम ने कहा कि भाई ठीक है, तुम अपनी बीवी को जो है ना इतना इतना नान नफका दोगे। और जाहिर है कि हाकिम ने ये इसीलिए कहा कि उसके सामने अभी निकाह का फसाद नहीं आया था, बाद में साबित हुआ कि निकाह फासिद है, तो जितना नान नफका देने का हाकिम ने कहा था शौहर माजी में उतना दिया हुआ माल वापस मांग सकता है। लेकिन अगर हाकिम के बीच में आए बगैर शौहर खुद ही नान नफका देता रहा, बाद में निकाह का फसाद जाहिर हुआ और इनके दरमियान तफरीक हुई, तो अब शौहर ने कहा यार हम तो साथ रह नहीं रहे, तो मुझे माजी का भी नफका वापस दो। तो अब वो माजी के नफके का मुतालबा नहीं कर सकता, करेगा तो औरत उसको रद्द कर देगी, डिस्प्यूट का अदालत में जाएगा तो अदालत भी उसको रद्द कर देगी।